کرنے آئے ہیں کہ اس بار بھی آپ کو 11 تاریخ کے دن پتنگ چھاپ کو کامیاب کرنا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں یہاں پر کھڑے ہو کر ہماری ایک بہن کولا بستی کی منجری بیگم کا ایک ویڈیو دیکھا، جس میں ہماری بہن کولا بستی کی منجری بیگم یہ کہہ رہی ہے کہ میں نے اپنے 2 بیٹوں کو کھو دیا، ان کا انتقال ہو گیا اس لیے کہ میرے پاس اسپتال نہیں تھا۔ میں منجری بیگم کو، ہماری بہن کو، ہماری بیٹی کو اور ٹھاکر گنج کے، بہادر گنج کے، سیمانچل کے تمام ماں اور بہنوں کو پیغام دینا چاہ رہا ہوں کہ ایک مرتبہ آپ پورے سیمانچل کے انصاف کے لیے، ہماری بہن منجری بیگم کے انصاف کے لیے، اگر آپ مجلس کے پتنگ چھاپ کو کامیاب کریں گے، میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں، منجری بیگم سے وعدہ کر رہا ہوں، بہادر گنج کی ہماری ماں اور بہنوں سے وعدہ کر رہا ہوں کہ اسپتال نہیں ہونے کی بنا پر انشاءاللہ تعالی ہم پوری کوشش کریں گے کہ کوئی ماں اپنی 2 اولاد کو نہ کھو پائے۔ یہ ہم آپ سے وعدہ کر رہے ہیں۔ یہ کام بڑا مشکل ہے، یہ کام بڑا مشکل ہے، مگر یہ کام انسانیت کے ناطے سیمانچل کی ماؤں کی کوکھ کو اجڑنے سے بچانے کے لیے کرنا ضروری ہے۔ اور وہ کام جو مشکل ہوتا ہے، اللہ اسی سے ہی مشکل کام کو آسان کر کے کروا دیتا ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم کریں گے۔ میری بات اگر آپ ہماری بہن بیٹی منجری بیگم کو پہنچا دیں کہ آپ، ان کا غم ہمارا غم ہے، اور انہوں نے کہا اس ویڈیو میں کہ مجھے ڈر ہے کہ سیمانچل کی اور مائیں اپنے اولاد کو کھو دے گی اسپتال نہیں ہونے کی بنا پر۔ انشاءاللہ تعالی جب سیمانچل میں مجلس کے امیدوار کامیاب ہوں گے تو ہمارا یہ وعدہ ان تمام ماؤں سے ہے، ہم آپ کی کوکھ کو جڑنے نہیں دیں گے۔ میں وہیں پر ٹھاکر گنج سیمانچل کی عوام سے وعدہ کر رہا ہوں، ہماری ماں اور بہنوں سے، کہ یہ بات سچ ہے کہ ہمارا بچہ اسکول کو جاتا ہے، اسکول جانے کے لیے کشتی میں بیٹھ کر جانا پڑتا۔ ایسے کئی بچے ہیں جو کشتی سے گر کر ڈوب کر مر جاتے ہیں، ایسے کئی بچے ہیں جو بھوک اور فاقہ کشی سے مر جاتے ہیں، ایسے کئی بچے ہیں جو ماں کی پیٹ میں 9 مہینے رہتے ہیں اور پیدا ہونے کے 6 مہینے کے بعد سب سے زیادہ ایسے بچے پورے بہار میں، سیمانچل میں مر جاتے ہیں۔ میں ماؤں سے بھی کہوں گا کہ انشاءاللہ تعالی یہ کام بڑا مشکل ہے، مگر ہم اس کام کو کرنے کی پوری کوشش کریں گے، دل و جان سے آپ کے بچوں کو جان بچانے کا کام کریں گے۔ میں جانتا ہوں کہ سیمانچل، بہادر گنج کے بچے، بیسا امور کے بچے، اراریا کے بچے، کوچا دامن کے بچے، ٹھاکر گنج کا بچہ، کشن گنج کا بچہ 16 سال کی عمر میں اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر ہندوستان کے کونے کونے میں چلا جاتا ہے۔ کبھی قسمت رہی تو واپس آ جاتا عید کے دن، یا کبھی اس کا معلوم ہوتا کہ اس کا انتقال ہو گیا۔ میں جانتا ہوں اس تکلیف کو۔ حیدرآباد میں جب بہار کے لوگ آ کر کہتے کہ ہمارا بھائی کا انتقال ہو گیا، کوئی بلڈنگ سے گر کر مر گیا، کوئی ٹکر ہو گئی، ان کی آنکھ میں آنسو رہتے ہیں اور بولتے ہیں کہ اسد صاحب ہم کو لاش لے جانے کا انتظام کر دو۔ میں ان ماؤں سے بھی کہوں گا کہ انشاءاللہ تعالی ہم کوشش کریں گے کہ یہ بچے یہاں پر رہ کر ایک ہنر سیکھیں، اور وہ اس 16 سال کی عمر میں اپنے گھر کو، اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر نہ جائیں۔ میں بھی 19 سال کی عمر میں حیدرآباد سے لندن گیا تھا پڑھنے کے لیے۔ میں جانتا ہوں اس تکلیف کو، 5 سال میں واپس نہیں آیا تھا حیدرآباد کو۔ میں جانتا ہوں اس تکلیف کو، اپنے ماں باپ کو نہیں دیکھنے کا۔ میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ پل بنائے جائیں گے، روڈ بنائی جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ اسکول بنائے جائیں گے۔ ڈگری کالج کی زمین ملی، یہ توصیف عالم کی ذمہ داری ہوگی اسکول کی، ڈگری کالج کی بلڈنگ کے کام کو مکمل کروانے کی۔ میں جانتا ہوں کہ بلاک میں رشوت، بھرشٹاچار عام ہو چکی ہے،
انشاءاللہ تعالی اس کو ختم کیا جائے گا، کیونکہ بلاک میں جو رشوت کھانے والا ہوتا ہے وہ سیاسی لوگوں سے بابو ملاوا ہوتا ہے، جو پٹنہ تک اس کی چین جاتی ہے۔ آپ مجلس کو کامیاب کریے، میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں، ہم صرف توصیف عالم، اختر الایمان، غلام سرور عالم اور ہمارے حسنین صاحب، منظر عالم، یا پھر ہمارے بلرام پور کے عادل حسن، یا پھر کشن گنج کے تصیر صاحب کے بیٹے، صرف ایم ایل اے بنانا ہمارا کام نہیں ہے۔ ہم آپ سے وعدہ کر رہے کہ اس پورے سیمانچل کا یہ کھیل ہم ختم کر دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہ جو استحصال غریب سے کیا جا رہا ہے نا، یہ گیم کو ختم کریں گے۔ سن لو ظالموں، تمہارے دن قریب ہیں، تمہارا ظلم ختم ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ پورا کھیل ختم اویسی کرے گا، یا تو ہم مر جائیں گے یا پھر ان کے کھیل کو ختم کر کے دم لیں گے انشاءاللہ تعالی۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، لوگ بولتے اویسی السنکھیک سماج مسلمان کی ہی بات کرتا ہے، یہ نفرت پھیلاتا ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ میرے دل میں کسی ہندو بھائی، سکھ بھائی، بودھ بھائی سے کوئی نفرت نہیں ہے، بالکل نہیں ہے۔ اگر کوئی سچا مسلمان ہوتا ہے تو نفرت نہیں کر سکتا۔ میں اس لیے لڑتا ہوں کہ جب آئینے میں اپنے آپ کو اور اپنے بھائی بہن کو دیکھتا ہوں سیمانچل کے، تو مجھے ناانصافی نظر آتی ہے۔ میری آنکھ ان چیزوں کو دیکھ کر آنکھ میں آنسو آ جاتے ہیں، دل تڑپتا ہے، پورے جسم میں بے چینی پیدا ہو جاتی ہے کہ انسانوں کی بستی ہے، یہاں پر کیسا ظلم ہو رہا ہے۔ اور اگر کسی کو محسوس نہیں ہوتا تو پھر تمہارا ضمیر مردہ ہو چکا ہے۔ میرا ضمیر الحمدللہ زندہ ہے۔ نہیں معلوم میری زندگی کا چراغ کب بجھ ہو جائے، اللہ جانتا ہے، مگر اللہ نے مجھے قابل بنایا۔ تیجسوی اور مجھ میں فرق یہ ہے کہ تیجسوی کے پتا جی مکھیہ منتری بھی تھے، کیندر کے ریلوے منتری بھی تھے، تب بھی تیجسوی نہیں پڑھ پایا۔ میرے والد ایک ایم پی تھے، ایم ایل اے تھے، کارپوریٹر تھے۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ جاؤ میاں لندن جا کر پڑھو۔ میں لندن میں پڑھا، اللہ کا کرم ہے، میرے ماں باپ کی دعائیں تھی۔ میں 5 سال واپس نہیں آیا۔ میں لندن کی سڑکوں پر کام کیا، میں لندن کی ہوٹلوں میں کام کیا، میں لندن کے بیت الخلاء کو صاف کیا، میں اپنی کالج کی لائبریری میں رات بھر کام کرتا تھا، اور اللہ نے مجھے قابل بنایا۔ میرا خواب کیا ہے؟ میرا خواب یہ ہے کہ سیمانچل میں، بہار میں 90% مسلمان 12th مکمل نہیں کرتے، بلکہ 92%۔ میرا خواب یہ ہے کہ سیمانچل کی ہماری بیٹیاں، ہمارا بیٹا 12th کا ایگزام مکمل کرے۔ میں اس پر رکوں گا نہیں۔ میرا خواب اور میری کوشش ہوگی کہ یہ بچے ہمارے سیمانچل کے 12th مکمل کرنے کے بعد یہ ڈاکٹر بنے ہماری بیٹی، تاکہ سیمانچل میں جو ٹی بی اور کینسر جو ہماری بہنوں میں ہو رہا ہے اس کا علاج کر سکے۔ میں چاہوں گا کہ سیمانچل کے بچے سائنٹسٹ بنے بڑی تعداد میں، تاکہ زمین میں جو پانی یورینیم اور آرسنک ہے اس کا کوئی حل نکال سکے۔ میں چاہوں گا کہ سیمانچل کے ہمارے بچے انشاءاللہ انجینئر بنے، تاکہ ایسا پل بنائے جو کبھی نہ ٹوٹے، اور انجینئر بنے تو ایسا کام کرے کہ ندی کٹاؤ کا کام، یہ سیلاب کا رخ موڑ دیا جائے۔ یہ ہمارا خواب ہے، یہ ہم کرنا چاہتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ تو ہم آپ سے اپیل کر رہے ہیں کہ آپ 11 تاریخ کے دن مجلس اتحاد المسلمین کے حق میں اپنے ووٹ کا استعمال کریے۔ کیوں ہم کہتے ہیں کہ پروفیسر صاحب کو ووٹ مت دو؟ ہم کیوں کہتے ہیں کہ ماسٹر مجاہد کو کوچا دامن میں ووٹ نہ دو؟ ہم کیوں کہتے ہیں کہ کشن گنج سے قمر الہدا کو ووٹ نہ دو؟ اس لیے کہتے ہیں کہ ان کی سوچ میں تضاد ہے، ان کے مزاج میں ٹھہراؤ نہیں ہے، یہ اپنی ذاتی مفاد کے لیے
किसी भी पार्टी में चले जा सकते, जैसा कपड़े बदलते हैं उस तरह वो पार्टी बदलते हैं। इनको बीजेपी भी दोस्त है, इनको सब दोस्त है, इसीलिए हम कह रहे हैं कि इनको हराओ। और हम क्यों कह रहे हैं कि अख्तरुल ईमान के खिलाफ जो मस्तान साहब हैं, सबा जफर हैं, और फिर बैसी में गुलाम सरवर के खिलाफ जो सुभान साहब हैं, अरारिया में मंजर आलम के खिलाफ जो आबिदुर रहमान साहब हैं, आदिल हसन के खिलाफ बलरामपुर में महबूब साहब हैं, ये तमाम के तमाम निकम्मे और नाकाम रहे हैं। और हम क्यों कह रहे हैं कि हैदराबाद में जुबली हिल में मागंटी गोपीनाथ एक नाकाम 10 साल का एमएलए था, तो इसीलिए कह रहे हैं कि गोपीनाथ हो, सुभान साहब हो, मस्तान साहब हो, आबिदुर रहमान साहब हो, ये नाकाम साबित हुए। हम नाकाम लोगों को वोट नहीं दे सकते। अब सीमांचल को बदलना है तो हमारी बात सुनकर गठबंधन वाले बोलेंगे, अरे सरकार बदलना है, सरकार बदलना है। 2005 में हम आकर नीतीशवा को मुख्यमंत्री बनाए थे, हम बनाए थे 2005 में। बुजुर्गों, इन नौजवान बच्चों को तो लालू के बारे में कुछ नहीं मालूम होगा, आपको मालूम होगा 2004 से राजद नहीं जीत पाई को इलेक्शन खुद की ताकत पर, और आज हमको गाली देते हैं। मैं आपको बताने आया हूं कि ये लोग सरकार बदलना है। अरे कितनी सरकारें बदलने के लिए तुमने वोट लिया? बताओ कितना वोट लिया तुमने? 20 साल से नीतीश बीजेपी इख्तिदार पर है, चाचा भतीजे के नाम पर वोट दिया, अब बोल रहे सरकार बदलना है। ओवैसी सीमांचल की जनता से, बहादुरगंज की जनता से कह रहा है कि सरकार बदलने के लिए नहीं, हालात बदलने के लिए पतंग छाप को वोट देना है। सीमांचल को बदलने के लिए पतंग छाप को वोट देना है। हमारे मुकद्दर के फैसले हम खुद करेंगे, इसलिए सीमांचल के फैसले और तौसीफ आलम को वोट देना, सरकार बदलना है। अरे बताओ जालिमों, क्या ये बात सच नहीं है कि सीमांचल में एक गरीब जो मुसलमान भी है और गैर मुस्लिम भाई भी है, ये मुसलमान उससे ज्यादा गरीब है? ये मैं नहीं कह रहा हूं, बिहार सरकार के आंकड़े कह रहे हैं। कितना कमाता है? सरकार बोल रही है 2630 रुपये महीने में, और 55% खर्चा अदा करने में चला जाता। ये मैं नहीं, बिहार सरकार बोल रही है। 90% बच्चे इंटरमीडिएट पास नहीं होते हैं, सबसे ज्यादा गरीब हम हैं। बच्चे पैदा करती मां, वो 50% बच्चे मर जाते हैं। ये सरकार बोल रही है। तो इसीलिए सरकार बदलने के लिए नहीं, पतंग छाप को, हालात और सीमांचल को बदलने के लिए वोट देना पड़ेगा। और आप देंगे इंशाअल्लाह, देंगे 11 तारीख को। तो याद रखो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये जालिम लोग बिहार की तारीख में 75 साल सत्ता पर, इख्तिदार पर, कभी कांग्रेस रही, कभी राजद रही, कभी जेडीयू रही, कभी बीजेपी रही। अब सीमांचल के फैसले सीमांचल की पार्टी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन करेगी। ये जो मजलिस का परचम है ना, ये सिर्फ मजलिस का परचम अब नहीं रहा, ये सीमांचल की ताकत और पहचान बन चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। और पतंग छाप सीमांचल के घर घर में पहुंच चुका है। पतंग का निशान हमारी मां और बहनों की दुआओं में शामिल हो चुका है। पतंग का नाम लेकर अहले दिल रो रो कर अल्लाह से दुआ करते हैं कि परवरदिगार इसको कामयाब कर दे, ताकि हमारी सरजमीन से नाइंसाफी का खात्मा हो सके। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इन जालिम लोगों के बारे में किसी शायर ने अच्छा कहा था कि किताब सादा रहेगी कब तक, किताब सादा रहेगी कब तक, कभी तो आगाज बाब होगा। जिन्होंने बस्तियां उजाड़ दी, कभी तो उनका हिसाब होगा। वो दिन गए जब हर सितम को, वो दिन गए जब हर सितम को अदाए महबूब कह के चुप थे। उठेगी हम पर जो ईंट, तो ओट से उसका जवाब दिया जाएगा।
اور یاد رکھو ظالموں، تم اگر سمجھ رہے ہو کہ مودی، نتیش اور یہ تیجسوی اور کانگریس کے لیڈر تم اپنے آپ کو وفد کا فرعون اور نمرود اور یزید سمجھ رہے ہو نا، تو سن لو، تم اگر نمرود ہو تو ابراہیم آئے گا، تم فرعون ہو تو موسیٰ آئے گا، تم اگر یزید ہو تو حسین آئے گا، اگر تم ظالم ہو تو ٹیپو سلطان آئے گا، اگر اندھیرا ہے تو نور آئے گا، اگر تم جاہل ہو تو علم آئے گا انشاءاللہ تعالی سیمانچل۔ تو میرے عزیز دوستو اور بزرگوں، 11 تاریخ کو ہمارا اتحاد آپ کو آواز دے رہا ہے۔ سیمانچل پکار پکار کر کہہ رہا ہے کہ اب مقدر کو بدلنا ہے، سیمانچل کو بدلنا ہے، حالات کو بدلنا ہے۔ پرچم تم نے تھام لیا پتنگ کا، یہ سیمانچل کی پہچان بن چکا۔ پورا بھارت پریشان ہے، لالو پریشان ہے۔ لالو کہہ رہا ہے کہ میرے نام پر ووٹ لیا، ایم وائی کے نام پر، میں بن گیا، میری پتنی بن گئی۔ لالو کہہ رہا ہے میرا بیٹا بننا چاہیے، پھر بیٹے کے بعد اس کا بیٹا بننا چاہیے، پھر اس کے بعد اس کا بیٹا بننا چاہیے۔ ارے ایم وائی کا نام لینے والوں، تم تو ووٹ لیتے ہو، مگر ہم ووٹ لینے آتے ہیں تو بولتے ہیں یہ کا ووٹ کٹوا ہے۔ بتاؤ سیمانچل سے انصاف آپ کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ بہادر گنج کی جنتا، سیمانچل کی جنتا، ایک پہاڑ کی طرح بن جاؤ، اللہ تم کو ایک پہاڑ کی طرح بنا دے، ایک مٹھی کی طرح نہیں۔ کوئی سیلاب آیا تو مٹھی لے کر چلا جاتا ہے، تم اگر اتحاد کی طاقت پر، سیاسی شعور کی طاقت پر تم ایک مجلس کو ایک پہاڑ کی طرح بنا دو گے تو مودی کی ہوا آئے گی، تمہارے پہاڑ سے ٹکرائے گی اور کہے گی یہ پہاڑ ہلنے والا نہیں ہے۔ گٹھ بندھن کی ہوا آئے گی، وہ کہے گا کہ نہیں اب یہ پہاڑ ہے، اس کے پاس یہ سب باطل ہوائیں نہیں چلنے والی۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، 11 تاریخ کو پتنگ چھاپ پر ووٹ لگائیے، ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ توصیف عالم ایم ایل اے ہوں گے انشاءاللہ، مگر توصیف عالم کو بہت تنگ کرے گا، اویسی کام کرائے گا انشاءاللہ تعالی۔ توصیف عالم نے ابھی تک اسد الدین اویسی کی مسکراہٹ کو دیکھا، مگر توصیف عالم نے اسد الدین اویسی کے اس چہرے کو نہیں دیکھا جو ماجد حسین جانتا ہے۔ حیدرآباد میں یہ دارالسلام میں بیٹھتے آ کے ماجد حسین کو کبھی رات میں 1 بجے ہم کام پہ لگاتے تو صبح 5 بجے اٹھا کر بولتے جاؤ وہاں پر ایکسیڈنٹ ہوا، اسپتال میں جا کر دیکھو۔ ویسا ہی تنگ توصیف صاحب آپ کو کیا جائے گا۔ توصیف صاحب بہت تنگ کریں گے آپ کو، بس آپ تیار رہیے۔ آپ تیار نہیں، تیار رہیے آپ کو ہم بہت کام کریں گے۔ یہاں پر آ کر پوچھیں گے آپ سے کم 6 مہینے میں 1 مرتبہ سیمانچل ہم آئیں گے، ہم آئیں گے انشاءاللہ تعالی۔ کچھ بھی نہیں تو آ کر پوچھیں گے توصیف بھائی کیا ہوا ندی کٹاؤ کا کام، ڈگری کالج کی بلڈنگ بنی نہیں بنی، ٹاٹ بند کا کام ہوا نہیں، اسکول کا کام ہوا نہیں، کیا کوئی کالج کا کام ہے، اسپتال کہاں ہے، پی ایچ سی کو سی ایچ اے ہوا نہیں، کیا رشوت کا خاتمہ ہوا نہیں۔ توصیف بھائی رشوت کو ختم کرنا پڑے گا، یہ بھرشٹاچار کو ختم کرنا پڑے گا، یہ غریبوں کا خون چوس رہے ہیں ظالم لوگ، ہم کو سیمانچل کے کھیل کو بدلنا پڑے گا، کھیل ختم کرنا پڑے گا ان ظالموں کو۔ تو 11 تاریخ کے دن کیا ہوگا؟ پتنگ چھاپ پر بٹن لگے گا تو نعرہ لگائیے سیمانچل زندہ باد، بہادر گنج کی جنتا زندہ باد، ہمارا اتحاد زندہ باد، سرجا پوری زندہ باد، شیرشاہ وادی زندہ باد، کلیا زندہ باد، شیخ انصاری زندہ باد، آقا کی پوری امت زندہ باد، نعرہ تکبیر۔ السلام علیکم۔